نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور کتابوں میں جو تحریریں ہیں اس میں یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ چاہے کسی دن بھی کسی کے گناہ معاف کر دے، کسی لمحے بھی۔ مالک ہے، بے نیاز ہے، وہ معافی مانگنے پر معاف کر دے۔ کسی نے معافی نہیں مانگی پھر بھی وہ معاف کر دے، وہ مالک ہے، مالک ہے نا۔ لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں راتیں، کہ ان راتوں کے اندر بندوں کے گناہوں کی بخشش ضرور ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت یہ ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ جس توبہ کو کر کے دوبارہ توڑو نہ۔ ایسی توبہ کرو جس توبہ کو دوبارہ توڑو نہ۔ اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے ہمیں کہ توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ یہ رات ایسی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ، پھر بتائیں، یہ رات ایسی رات ہے جس رات میں رات جاگنے والا گناہگار نہیں رہتا جو عبادت کے لیے جاگ رہا ہے۔ اللہ بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو رات جاگ رہا ہے عبادت کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ لوگ ہیں۔ بھائی یار یہ چھوڑ دو، یہ حرکتیں چھوڑ دو بس۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، انتظامیہ والوں سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انتظامیہ والوں سے، اوپر نیچے بس خاموش، لوگوں کو تنگ نہیں کرو، خاموش بس۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ رات ایسی ہے، یہاں رات جاگنے والوں کے، یہاں نہیں کہیں بھی جاگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کون کون سے لوگ ہیں جن کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں کو 15 شعبان کی رات پورا سال آپ انتظار کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچ ہوتی ہے یار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، 15ویں شعبان کی رات کا انتظار نہ کیا کریں۔ جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے فوراً معافی مانگا کرو، فوراً۔ جیسے غلطی سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا کرو۔ جیسے ہی کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً توبہ کیا کرو۔ 15ویں شعبان کی رات کو، 27 رجب کی رات کو، یا 27ویں رمضان کی رات کو اس کا انتظار نہ کیا کرو۔ نہیں، مسلمان تیری شان یہ ہے، بحیثیت انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے جب تیرے سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے نا کہ نہیں ہے؟ بیٹا انتظامیہ والوں سے کہہ دو کہ جو اوپر آنا جانا نا پیچھے والے دروازے سے آئیں جائیں،
ادھر سے نہ کوئی آئے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں دوبارہ موقع دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ گئے. ہم لوگ ہمیشہ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, پچھلے سال یہاں پر موجود تھے, آج اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان گنت لوگ ایسے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے, اس سال ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے. وہ جو چلے گئے, وہ میرے بھائیوں سوچو, ان گنت ایسے لوگ جن کو پچھلے سال توفیق ہوئی تھی رات جاگنے کی, اس سال توفیق ہی نہیں ہوئی رات جاگنے کی, جاگے نہیں اس سال. وہ دنیا کے چکر میں لگ گئے, دنیا کے معاملات میں لگ گئے, دنیاوی الجھنوں میں پھنس گئے, رات جاگنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. کچھ اور لوگ بھی ایسے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ بھی ایسے پچھلے سال تو رات جا گئے تھے, اس مرتبہ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں, گھروں میں مریض بن کے پڑے ہوئے. آج تو دیکھیں نا ماشاءاللہ انوار مدینہ کے تینوں حال فل ہیں ماشاءاللہ. بتا رہے تھے کہ گراؤنڈ فلور بھی, فرسٹ فلور بھی, سیکنڈ فلور بھی, سب لوگ ہیں ماشاءاللہ, یعنی لوگ اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ. آج آپ نے ایک دعا کرنی کہ اللہ مرکز کو جگہ دے دے, کچھ اللہ تعالیٰ کو مرکز کی وسیع جگہ دے دے. دعا کریں آج کی رات, اللہ دعا سن لے گا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کوئی مرکز کے لیے بہتر جگہ عطا کر دے, تاکہ وہاں پہ سارے ملنگ آ کے کھلے ڈلے ہو کے بیٹھو. اب دیکھیں نا, ایک طرح سے ہم نے پابندی لگائی ہے کہ جناب جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے, جناب ہم فیملیاں لانا چاہتے ہیں, اب یہاں جگہ ہی نہیں ہے. بے شک بہت وسیع ہے حال ہمارا, تینوں چاروں حال بہت وسیع ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جتنی اللہ رب العزت نے ترقی دی ہے اس کے مطابق جگہ یہ چھوٹی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ, آج کی رات دعا کر کے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہتر, تاکہ اگلے سال جب آپ آئیں تو پتہ چلے جناب ہماری دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے بہتر جگہ دے دی ہمیں. دعا کر دینی ہے آپ لوگوں نے, صرف دعا کرنی ہے. دعا کر دیں, کرم اللہ نے کرنا ہے, اس کی ذات کرم کر دے گی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ دینے پہ آئے گا تو کمال ہو جائے, دینے پہ آئے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اصل میں ٹائم بھی تھوڑا ہے, گفتگو بھی کرنی ہے. اب چونکہ لوگ اوپر والے پورشن والے سمجھ رہے ہیں شاید پیر صاحب ہمیں دیکھ نہیں رہے, نیچے والے سمجھ رہے ہیں ہمیں دیکھ نہیں رہے. میں کہتا ہوں یار کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا, جس مالک کی ذات کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا. اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ جو رب ہمارا مالک ہے, جس کی رضا کے لیے ہم آئے ہیں, وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اس کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا, اس کو تو پتہ ہے نا کہ میرے بندے کون کون آئے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسی نے تو بھیجا ہے, اس نے تو دل میں بات ڈالی ہے پہلے, پھر ہی تو ہم آئے ہیں نا. آگے رمضان قریب آ رہا ہے, آج دیکھیں نا 15 شعبان ہو گئی, باقی کتنے دن باقی بچ گئے رمضان کے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, کئی لوگوں کی سوچ ہے یار 17 گھنٹے کا روزہ ہوگا, یار بڑا لمبا روزہ ہوگا. میرے بھائیوں یاد رکھو, وہ 11 نال حساب نہیں ہوندے, 11 نال حساب, یاری کی ہیں وہ کیسی یاری جس میں حساب ہو. 11 نال حساب, یاری رب سے, اور گھنٹوں کا اندازہ کہ اتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا, گرمی بڑی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کبھی اس مزدور سے پوچھ کے دیکھو, پھر تمہیں پتہ چلے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے. جو لوہے کی بھٹی کے آگے سامنے کھڑا ہو کے روزہ بھی رکھا ہے اور بھٹی پہ کام بھی کر رہا ہے. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ باہر آج کل مزدور جو کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں, آج کل جو باہر مزدور کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں, بھٹی سے کم نہیں ہے. اس دن مجھے بھٹے پہ, یعنی جو اینٹوں والا بھٹا, وہاں ایک دوست کا تھا تو وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. یقین جانے کہ وہاں کھڑے ہو کے اندازہ ہوا کہ مزدوری ہے کیا. اور جب ایسے لوگ روزہ رکھیں اور پنکھوں کے نیچے, ایئر کنڈیشن کے نیچے بیٹھنے والے روزہ چھوڑ دیں, تو پھر ایمان کا خود ہی اندازہ لگا لیا کرو کون کس ایمان کے درجے میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی لمبا روزہ یار کی چکر یار. اور میرے بھائیوں یاد رکھو, جزا بھی اللہ ہی دے گا,
इनाम भी अल्लाह ही देगा। गुनाह करते करते जिंदगी गुजर गई, बुढ़े हो गए, वाल चिट्टे हो गए गुनाह करते करते, इस बात का एहसास नहीं हुआ, और ये एहसास होना शुरू होगा कि रोजा बड़ा लंबा है। मैंने तो 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी, यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दोस्ती और रोजे का हिसाब। मैंने बल्कि जुम्मे वाले दिन भी बात सुनाई थी, ईमान की ताजगी वाली बात है, आप भी सुने। ईमान किसका ताज़ा है, कैसा कैसा ईमान है। एक बंदे ने लिखा है कि मैं किसी शहर में गया तो वहाँ मुझे एक चरसी मिला। ईमान की बात देखें क्या है, कौन मिला? ये खासकर ग्राउंड फ्लोर वाले, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वाले, ये ना सोचें कि यार पीर साहब हमें देख नहीं रहे। याद रखो इस बात को, एक बात अपने अकीदे के हिसाब से याद रखो, वो पीर ना बुलावा ते आंदा कौन है? अकीदे वालों की बात है, निस्बत वालों की। तो एक बंदा कहता मैं एक शहर से दूसरे शहर में गया, वहां जाके मैंने क्या देखा, एक चर्स पीने वाला वहां खड़ा है, बुरा हाल उसका, जैसे चर्सियों की हालत होती है, बुरा हाल उसका। वो चर्सी मुझे करीब आके कहता है मनु पैसे दे। क्या करना है तूने? कहता चर्स पीनी है, मैं चर्स पीनी है। उसने कहा नहीं मैंने नहीं देने पैसे। कह रहे नहीं पैसे दे, मैं चर्स पीनी है। कहता तुझे रोटी के पैसे दूंगा, चर्स के नहीं देने। चर्सी क्या कहता है? कहता रोटी के पैसे नहीं लेने, चर्स के पैसे लेने। क्या कहता है? रोटी के पैसे, चर्स के पैसे लेना। वो कहता है मैंने रोटी के पैसे देने हैं। कह रहे मैंने उसे 2-3 मरतबा समझाया, नहीं भाई मैंने रोटी के पैसे देने हैं। उन्होंने कहा रोटी के पैसे दे कोई चक्कर नहीं, तू मैंने चर्स के पैसे दे, मैं चर्स पीनी है। उसने कहा भाई मैंने तुझे रोटी के पैसे देने हैं। उसने कहा बात सुन मेरी, तू मुझे चर्स के पैसे दे, रोटी का वादा किसी और ने किया है। क्या कहा उसने? ये 17 घंटे का रोजा है, किवें पूरा होएगा, गर्मी बड़ी है, की फैसला है, अजीब गल है यार। वो ईमान देखो चर्सी का, उस चर्सी का ईमान देखो जिसे बुरा भला कह रहे हैं। वो क्या कहता है? कहता है भाई तुम चर्च दे पैसे दे, रोटी का वादा किसी और ने किया। और से मुनार रब की बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा वो। उसने कहा यार बड़ी अजीब बात है। इसने सवाल कैसा कर दिया? कह रहा मैंने टूटे दिल के साथ उसको पैसे निकाल के दे दिए। कह रहा मैं सोच में पड़ गया यार ये क्या करेगा। कह रहा सामने शादी का एक टेंट लगे हुए थे। कह रहे वहां वो बंदा गया जल्दी जल्दी भागता हुआ उस तरफ, और एक बंदे ने बोटियां डाली और अच्छा अच्छा सालन डाला, जैसे बंदा अपने खाने के लिए करता है। वो सालन डाल के लेके आ रहा था, अचानक प्लेट नीचे गिरी, सारा कुछ नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया उसने प्लेट उठाई और वापस जाके लेने के लिए चला गया। चर्सी वहां से गया, सीधा वहां बैठा, आराम से उसने खाना खाया। कह रहे खाना खा के चर्सी वापस आया। यहां सुनने वाली बात है, खाना खा के चर्सी वापस आया और आके मुझे क्या कहता है? कहता है मुझे कहता है यार वो हर बारी मनु ना प्लेट विच ही दिंदा सी, लेकिन आजकल मेरे ओदे हालात खराब ने, इस करके उन्हें जमीन ते दिता है। कह रहा है यार आजकल ना मेरी उसकी नाराजगी चल रही है, जिस वजह से उसने जमीन पे दिया, वरना हर मर्तबा मुझे वो प्लेट में ही देता है। ये चर्सी का ईमान है। ये कहने वाले रोजा बड़ा लंबा है यार, एडे लंबे रोजे कौन रखेगा यार, केड़े चक्कर च पै गए हो। और मेरे भाइयों याद रखो, अपने ईमान को ताजा करो, ईमान मजबूत करो। सोचो ईमान के किस दर्जे पर बैठे हो तुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों तुम्हारे पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुम्हारे से पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। अगर हम भी सेहत भी, तंदुरुस्ती, सेहत, जिस्म के सारे अज़ा ठीक, इज्जत, आबरू, रिज्क, घर, हर चीज अल्लाह ने दी है, अगर फिर भी तू रोजा नहीं रखेगा तो फिर कौन? पक्का
ارادہ کرو کہ روزہ چھوڑنا ہی کوئی نہیں ہم نے انشاءاللہ، تراویح بھی نہیں چھوڑنی، بلکہ شیطان کو ذلیل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، وہ کہتا ہے رمضان کے روزے چھوڑ، آپ شعبان کے روزے رکھنے شروع کر دو، شعبان کے روزے رکھنے شروع کر دو تاکہ اس کو پتہ چلے اس نے فرض روزہ نہیں چھوڑنا۔ پکا ارادہ کرو کہ روزے ہم نے لازمی رکھنے ہیں، ہر حال میں رکھنے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے یہ ہے برکتوں والی رات۔ کون سی رات ہے؟ عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس رات کو عبادت کرتا ہے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کے گناہ اس رات کو بھی معاف نہیں ہوتے، اور ان میں دیکھنا ہے کون کون سے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے شرک کرنے والا، کون؟ مشرک، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ یار اس کو بٹھا دو بچے کو، یار بیٹھا بیٹھ جاؤ، یار بیٹھ جاؤ نیچے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس رات میں اس کی بخشش۔ نمبر 2، غور سے سننے والی بات ہے، اگر شرک کرنے والا جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے، لازم بات ہے وہ کلمہ پڑھے گا، سارا کچھ نئے سرے سے کرے گا۔ دوسرے نمبر پر جس کے دل میں بغض ہو، اللہ، جس کے دل میں بغض ہو، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی کونے میں رہتا ہے۔ اب ان گنت لوگ یہاں اس وقت آپ کے اس پروگرام کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ جمعے والے دن میں فیس بک پہ لائیو پروگرام کیا تو تقریباً 10,000 لوگ لائیو ہو گئے جو جمعے کے خطبے کو سن رہے تھے۔ 8 سے 10,000 لوگ تھے وہاں پر۔ تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں نا۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے، وہ رب جو سارے جہان کا مالک ہے، وہ پروردگار جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کے دل کے اندر کتنا بغض ہے۔ فرمایا بغض رکھنے والا 15ویں شعبان کی رات کو بھی بخشا نہیں جائے گا جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے۔ نمبر 3، سودی کام کرنے والا۔ اللہ، کیا کرنے والا؟ سود کا کاروبار کرنے والا، سود کے پیسے لے کے کام کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اگلی بات لمحہ فکریہ، فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، اللہ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر کیا فرمایا؟ اس پہ تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ شراب پینے والا، اللہ، استغفر اللہ، کون؟ پھر بتائیں۔ شراب پینے والا، اس کے گناہوں کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کریں۔ شراب پینے والا، اگلی بات سنیں، زانی، زنا کرنے والا، جو زانی ہے، زنا کرنے کا جو عادی ہے، وہ بھی شراب پینے والا، زنا کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور پھر فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑے، اللہ، جو رشتہ داریوں کو توڑے، جو رشتہ داروں کو چھوڑ دے، بہن بھائیوں سے لا تعلقی،
یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ فیس بک کے اوپر 1500 دوست بنے ہوئے ہیں. کتنے ہیں؟ اور سگے بھائی کو سلام نہیں کرنا. کیسی صورتحال ہے؟ فیس بک پہ ہزاروں کی تعداد میں فرینڈ بنائے ہوئے ہیں اور سگا بھائی سلام کو ترستا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ جو زنا کے عادی، زانی، شرابی، بدکار، بدکاری کرنے والا، اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوگی. پھر اور بات سنیں، چغل خور، چغلی کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش، جب تک یہ لوگ اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آج بھی ہم نے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی، اور سوچو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہو. یہ سوچنے والی بات ہے. ان ساری علامات، اور بھی بہت ساری علامات ہیں، یہ میں نے مین بتائی ہیں. ان ساری علامات میں سے کوئی ایسی علامت تو نہیں جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہو. اور پھر یاد رکھو، مرنا تو حق ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان عطا فرمائے. آخر دنیا سے تو جانا ہے نا ایک دن، یہ تو حق ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. دنیا تو ایک دن چھوڑنی ہے ہم نے. جتنے مرضی سال بندہ جیے لیکن ایک دن اس نے دنیا چھوڑنی ہے. جتنے مرضی سال جیو، ایک دن دنیا چھوڑنی ہے ہم نے. عادت بنی ہے جھوٹ بولنے کی، چھوڑنا ہی نہیں، جھوٹ بولتے رہنا ہے. ایک اور بہت بڑا لمحہ فکریہ نوجوانوں، اس موضوع سے ہٹ کے تھوڑی بات کرنے لگا ہوں. ہم سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ. اس وقت جو ہیں، جو سن بھی رہے ہیں، سارے مسلمان ہی ہیں، سارے الحمدللہ. ایک بات کو ذہن میں رکھو، قرآن پاک کا ادب کرو. کیا کرو؟ ایک بات تو بتاؤ، کوئی مسلمان ہو، مسلمان کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ہے قرآن کی بے ادبی کرے گا؟ بولو، آپ تصور کر سکتے ہیں ہو بھی مسلمان اور حدیث پاک کی بے ادبی کرے؟ پھر اس کی مسلمانیت پر شک ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کو پکڑے یا قرآن جس چیز میں ہو اس کو باتھ روم کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو جائے؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور نوجوانوں لمحہ فکریہ سنو، قرآن کی بے ادبی نہ کرو، حدیث پاک کی بے ادبی نہ کرو، رد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. خدا کی قسم، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی اگر قرآن اور حدیث کی بے ادبی کرو گے تو. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے کہ باتھ روم میں جا کے تو نے فیس بک کھولی ہوئی ہے، اس میں قرآن کی آیتیں بھی آ رہی ہیں؟ کیا حدیث پاک کی بے ادبی نہیں ہے کہ باتھ روم میں جا کے تو نے فیس بک کھولی ہوئی ہے، اسی کے اندر حدیث پاک بھی آ رہی ہے، اسی کے اندر قرآن کی آیتیں بھی آ رہی ہیں، اور تم مست ہو کے وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث پاک کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا تیرے من میں خوف خدا نکل گیا؟ کہاں ہے تیرا ایمان؟ اور ایمان کے کس درجے پہ تو بیٹھا ہوا ہے؟ چھپتا کس سے ہے؟ بندوں سے چھپتا ہے، اور جو کائنات کا مالک ہے اس سے تجھے احساس نہیں ہوتا، اس کا تجھے خوف ہی نہیں رہ گیا.
ثابت یہ ہوا کہ رب کا خوف نکل گیا، بندے کا خوف آ گیا تیرے اندر، اللہ کا خوف تیرے اندر سے نکل گیا۔ ناپاکی کی حالت میں تو فیس بک یوز کرتا ہے، اس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی آ رہی ہیں، حدیث پاک بھی آ رہی ہے، نعت بھی آ رہی ہے، بزرگوں کی باتیں بھی آ رہی ہیں، تیرے پیر مرشد کی تصویر اور باتیں بھی آ رہی ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں سارا کچھ کر رہا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو آپ۔ اور اس کی سزا ہمیں کیا مل رہی ہے پتہ آپ کو؟ آپ کو شاید اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ قادیانی مرزئی اتنے بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے چینل کھولنے شروع کر دیے ہیں پاکستان کے اندر، اپنے سکول سسٹم شروع کر دیے ہیں تاکہ آنے والی نسل کو برباد کیا جائے، اور ہم سکون سے، یہ سزا ہے، بروز قیامت تیرے سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ذمہ میں تھا لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا، تو کیا کرتا رہا؟ اے نوجوانوں، ہونا تو یہ چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا چاہیے۔ اور ادھر صورتحال کیا ہو گئی کہ اسی فیس بک کو لے کے اور قرآن اور حدیث کو لے کے باتھ روم میں جا کے بیٹھا ہے چھپ کے۔ میں نوجوانوں سے بات کہنا چاہوں گا، غور سے سننی ہے۔ تو کیا محسوس کرتا ہے؟ تو باتھ روم میں جا کے وہ فیس بک کو یوز کر رہا ہے، تیری بہن جا کے نہیں یوز کرتی ہوگی؟ نہیں احساس ہوتا ہے اس بات کا؟ تیری بیٹی جا کے نہیں یوز کرتی ہوگی؟ کیوں آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہوا تو نے؟ بیوی نہیں یوز کرتی ہوگی وہاں جا کے، پھر وہ کیوں آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا تو نے؟ راستہ کون دکھا رہا ہے؟ خود ہی تو ہی تو دکھا رہے ہیں ان کو بھی راستہ۔ قیامت والے دن کون دیندار ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اور یہی عورتیں، یہی بہن، یہی بیٹی، یہی بیوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرے گی، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے تو اس گند کا پتہ نہیں تھا، میرا بھائی استعمال کرتا تھا، میرا بیٹا استعمال کرتا تھا، میرا شوہر استعمال کرتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے بھی اس کا جذبہ پیدا ہو گیا، مجھے بھی اس گند کا احساس پیدا ہو گیا، میں نے بھی اسی کو کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس کو احساس تو نہیں کہیں گے یہ بری علت مجھے پڑ گئی، بھائی کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے یہ بری علت مجھے پڑ گئی، اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن بھائی کو، باپ کو، شوہر کو دیکھ کے میں کہتی تھی ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے میں بھی کر لوں گی۔ نوجوانوں خیال کرو، احساس کرو، یہ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس باتھ روم میں بیٹھ کے تو فیس بک یوز کر سکتا ہے، کیا تیری بہن یا تیری بیٹی وہاں جا کے یوز نہیں کر سکتی؟ بے شک فیس بک کے اندر بڑا گند ہوتا ہے، بڑا گند ہے، انتہا ہو گئی ہے، لیکن ایمان والے تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈھونڈتے ہیں نا۔ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے وہ تو اپنا کام ڈھونڈتے ہیں اس میں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، ایک ہے ہاتھوں کا زنا، ایک ہے کانوں کا زنا، ایک ہے آنکھوں کا زنا۔ فرمایا زانی اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے۔ اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی، اس کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی اس کی۔ جو بندہ مسلمان اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری عادتوں کا بتایا گیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، سوچو تو صحیح کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے، اسی گند کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، بحیثیت مسلمان سوچو پھر کیا بنے گا ہمارا، قبر کے اندر اور حشر کے اندر کیا ہوگا پھر۔
آپ لوگوں سے دو لفظوں میں، سادہ لفظوں میں بات ہے، اپنے برے عملوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر ندامت کرو، برے عملوں کو چھوڑ دو۔ اتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ بلے شاہ نے کیا خوب بات کہی ہے نا، بلے شاہ فرماتے ہیں مل مل تمہیں گٹے گوڈے، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی۔ مل مل تمہیں گٹے گوڈے، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، لوکاں دے دکھلاوے خاطر پج پج وڑنا مسیتی۔ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے صوفی صاحب کہیں، لوگ نہ مجھے علامہ صاحب کہیں، لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، لوگ کہیں یار یہ بڑا اچھا ہے، لوکاں دے دکھلاوے خاطر پج پج وڑنا مسیتی۔ سوچو مسلمانوں، بحیثیت مسلمان اگر ہم نے اپنے من سے توبہ ہی نہ کی، اس چرسی کا ایمان دیکھو کیا، اور ہم کس درجے ایمان کے کس درجے میں بیٹھے میں ہم لوگ۔ حالت یہ ہے کہ روزے آ رہے ہیں اور ابھی سے نیت کیا نہیں رکھنا روزہ، روزے ابھی 15 دن کے بعد ہیں اور ابھی سے ارادہ کیا کہ روزہ نہیں رکھنے یار۔ روزہ بڑا لمبا ہے، پاکستان ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جناب روزہ گرمی بڑی ہوگی یار، گرمی بڑی ہوگی، بڑا لمبا روزہ ہوگا۔ تو مسلمانوں سوچو، خدا کی قسم اللہ کا شکر کرو کہ مالک نے تمہیں تندرستی بھی دیا اور روزے کا موقع بھی دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زنا کرنے والا اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی جو عادی زنا کا ہے۔ اب سوچو ذرا، آنکھوں کا زنا، استغفر اللہ، تصویروں کو دیکھنا، نازیبا تصاویر دیکھنا، نازیبا ویڈیوز دیکھنا، بار بار اس کو دیکھنا، بار بار دیکھنا، ایسی تصاویر دیکھنا بار بار، کوئی دیکھ نہیں رہا، گھر میں کوئی نہیں آیا ہوگا بھی تو اپنے کمرے میں ہے یا باتھ روم میں جا کے یا تنہائی میں جا کے، بلا شک و شبہ دنیا میں سے کوئی شخص تجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ رب جو کائنات کا مالک ہے وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تیری آواز بھی سن رہا ہے، تو نے جو آگے کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تو کر چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تو کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات میں قربان جائیں، اس کو پتا ہے کون کتنا گندا ہے، اس کو پتا ہے کون کتنا میلا ہے، اس کو پتا ہے کون کتنا گناہگار ہے، اس کے باوجود بھی 15ویں شعبان کی رات کو پھر بھی لا کے بٹھا دیا کہ چل میری بارگاہ میں آ جا تاکہ تو توبہ کرے گا، تیرے گناہ معاف فرما ڈالوں گا۔ اللہ اس کی بے نیازی دیکھ، اس کی بے نیازی دیکھ، اس کی بے نیازی دیکھ، اس کو پتہ ہے کون کتنا گندا ہے، پھر بھی لا کے بٹھا دیا کہ چل وہاں پہ بیٹھ جا، تیرے گناہ بخش دیے جائیں۔ یہاں بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو آتے ہی جاگنے والی راتوں کو ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے مجھے ان کو دیکھ کے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ راستہ تو نہیں بھولے کم از کم، ان کو یہ تو پتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں چلے جائیں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، ان کو پتا ہے کہ ایسا اس رات کو معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، امید تو ہے نا، ایک یقین ہے کہ کوئی بات نہیں یار، اس جگہ جا کے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اسی عقیدے پر آتے ہیں یار۔ فرمایا زانی، زنا کرنے والا اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، کانوں کا زنا۔ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، چونکہ خواتین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں نا، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں سوچو ذرا، اگر ماں ہی بے حیا ہو جائے تو اولاد کیسی ہوگی؟ اگر ماں بے حیا ہوگی تو اولاد پھر کیسی ہوگی؟
لیکن نوجوانوں آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ سب سے پہلے ذاتی طور پر فیصلہ کرو کہ نہیں، ہم نے آنکھوں کے زنا سے بچنا ہے، ہم نے ہاتھوں کے زنا سے بچنا ہے، ہم نے کانوں کے زنا سے بچنا ہے۔ یہ ایسی لعنت ہے، جب تک آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گے جان نہیں چھوٹتی اس کی۔ پھر آگے والی بات یہ فرمائی، ماں باپ کا نافرمان کون؟ کتنے نوجوان ہوں گے جو اپنی ماں باپ کی حکم عدولی کرتے ہوں گے، اپنے باپ کو تنگ کرتے ہوں گے، اپنی ماں کو تنگ کرتے ہوں گے، اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے ہوں گے۔ یہ بندہ گناہوں کی دلدل میں کسوں کا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بس اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اور بڑے بڑے گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ استادوں کی نافرمانی کرتا ہے، اس گناہ میں گھس جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، غور طلب بات ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، چہرہ بھی دین دونوں والا بنایا ہے، لباس بھی دیندار والا پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں دیندار نہیں ہے۔ حقیقت میں دیندار، لباس بھی دینداروں والا، چہرہ بھی دینداروں والا، لیکن حقیقت میں دیندار نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے اچھے، جناب علی بھائی جان اخلاق بڑا اچھا، ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا، لیکن ساری رات گناہوں کی دلدل میں گزارتے ہیں، ساری رات برائیوں میں گزارتے ہیں وہ لوگ۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس رات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بلکہ میں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہی کرنا چاہوں گا، آج میری ریکویسٹ مان لو یار، آج کرنا بھلا کیا ہے؟ نوجوانوں آپ نے کام کرنا ہے، میں وعدہ نہیں لیتا آپ سے، لیکن آپ نے کام کرنا ہے۔ گھر جانا ہے نا، ابھی آپ نے سحری سے پہلے ہی تقریباً سحری بند ہونے کے قریب ہوگی یا سحری بند ہو چکی ہوگی جب گھر پہنچیں گے آپ نے ایک کام کرنا ہے، بس چھوٹا سا۔ بھلا کیا کام کرنا ہے؟ جا کے نا اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لینے، آج یار اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لینے کہ ابا جی اللہ واسطے معافی دے دو۔ یہ اسے پوچھ کے دیکھ کہ جس کی ماں نہیں ہے وہ سوچتا ہے میں کدے پیر پھڑا، اسے پوچھ کے دیکھ جس کا باپ نہیں ہے وہ سوچتا ہے یار میں کدے پیر پھڑا۔ اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لو، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے گا، بڑی بڑی برائیوں سے بچا لے گا۔ آج کر کے دیکھو اس عمل کو، دیکھنا تمہاری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد دیکھنا تم جا کے کہ تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں کہ نہیں۔ پھر دیکھنا تمہارے دلوں کے اندر بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں گند کو، اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ذریعہ ہی نہیں بنتا کوئی۔ سوچ میں کسی طریقے سے اس گناہ سے جان چھٹ جائے، چھٹتی نہیں ہے جان یار، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں جان ہی نہیں چھٹتی، پھر بھی برائی کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں جان ہی نہیں چھٹتی اس کی، برے کام چھوڑنا بھی چاہتے ہیں جان ہی نہیں چھٹتی اس کی۔ حل اس کا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لو۔ کیا کرو؟ فزیکلی طور ہاتھوں سے ایسے جا کے پکڑو۔ آپ کا تو مجھے پتہ پکڑ لیں گے، سٹیج والے شرمائیں گے نہیں، سانو شرم آندی، آپ تو پکڑ ہی لیں گے، آپ تو پکڑ لیں گے، مجھے پتہ ہے نا۔ سٹیج والوں کو شرم آتی نہیں یار، اسی تے رب دے رشتہ دار ہاں، سانو کس نے کی کہنا، اسی تے نیک آئے تو گناہگار بیٹھے نے سارے۔ شرم سٹیج والوں کو آئے گی، آپ کو نہیں آئے گی۔ اگر اب بھی آپ کو نہیں آئے گی، سوچنے والی بات ہے، اگر آپ نے بھی نہ پکڑے تو پھر کون پکڑے گا؟ چلو یہ تو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں اس لیے نہیں پکڑیں گے، آپ تو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں یا بولو کیا سمجھتے ہو؟
اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بولو تو صحیح یار. اچھا گناہ گار بھی نہ پکڑے اور نیک بھی نہ پکڑے تو کون پکڑے گا پھر؟ سوچو یار. اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے دیکھ لو. آپ نے ساری رات یہاں بیٹھے ہو, مسجد میں آ کے بیٹھے ہو, عبادت کی ہے, جاؤ جا کے میں دعوے سے بات کہتا ہوں, اس عبادت کا مزہ بھی لے لینا اور ماں کے پاؤں کو پکڑنے کا مزہ بھی لے لینا. جا کے آپ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ مزہ آ گیا یار اتھے آ کے. شرمانا نہیں, شیطان تو کہے گا چھڑ یار کی ہو گیا تنو, چھوڑ یار کچھ نہیں, کس چکر میں پڑ گیا ہے. شیطان تو طرح طرح کی باتیں کرے گا. جا کے حقیقت میں ماں کے پاؤں پکڑ کے دیکھ لو, جا کے باپ کے پاؤں پکڑ کے دیکھ لو جا کے. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے دیکھ لو یار, اپنے باپ کی قبر پہ جا کے دیکھو یار. ہم دنیا میں رہتے ہیں نا, دنیا میں رہتے ہیں, ماں باپ اپنے باپ سے, یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سال میں کتنے سوٹ سلواتے ہو؟ جس کے مالی حالات اچھے ہیں سوٹ سلواتے ہیں نا. طالب علم میں جو پڑھ رہے ہیں خاص کر ان سے کہنا چاہوں گا, کتنے سوٹ سلواتے ہو, کتنی جوتیاں لیتے ہو, کتنے موبائل چینج کرتے ہو؟ کبھی سوچنا جو باپ تمہیں کما کے دیتا ہے وہ کتنے سوٹ بناتا ہے سال میں یار, کتنی جوتیاں لیتا ہے. 2 سال پہلے باپ نے جوتی لی تھی, ابھی بھی وہی پہنتا ہے یار. وہ پچھلی عید پہ اس نے کپڑے, ابھی بھی وہی ہیں اس کے پاس. وہ کہتا ہے بس میرا بچہ جو ہے اس کو ہر چیز مل جائے. اللہ. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, اگر اپنے ماں باپ کے آپ پاؤں پکڑ لیں گے جا کے تو یاد رکھو اس بات کو, عبادت کا قبول ہونا تو کرم کی بات ہے نا. خالی عبادت قبول نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نمازی بنا دے گا, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گا, برے کاموں سے بچنے کی اللہ توفیق دے دے گا. جس گناہ سے آپ بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور بچ نہیں سکتے, اس عمل کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ کمی پوری کر دے گا. دوسری بات آپ لوگوں سے جو اہم گزارش کرنی ہے, جو میں ہر مرتبہ کرتا ہوں, ان میں سے ایک بات یہ ہے, ایک خصوصی بات یہ ہے, آج ایک عہد کر کے جانا ہے, عہد کرنا ہے کہ دوسرے کی بیٹی کی عزت خراب نہیں کرنی, دوسرے کی بہن کی عزت خراب نہیں کرنی. اے نوجوانوں سوچو, بڑا مزہ آتا ہے لڑکیوں سے بات کرنے میں, بڑا مزہ آتا ہے, مزہ آ رہا ہے نا. سوچ تو صحیح, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا کہے گا تو. ساری رات بات کرنا, ادھر کسی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لے, تیرے گھر میں بھی بہن ہے اور تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے. اور زنا ایک قرض ہے, اس کو لوٹانا ہے, بیٹی کی صورت میں, بہن کی صورت میں. ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو خبر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو, بلا شک و شبہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے, بلا شک و شبہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. ایک بات تو بتلاؤ یار, کیا جس ٹیلی فون پر بات کر رہے ہو اس ٹیلی فون کو پتہ ہے؟ بولو, آپ کو پتہ ہے اس کا سارا ڈیٹا جو ہے پیچھے پوری دنیا میں جتنے یہ کام ہو رہے ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں, سنایا جا رہا ہے, وہ پیچھے امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, گورے سارے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. یار سوچنے میں تو سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, ہزاروں لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ ہے. تیرا رب تو رب ہے, کائنات کا مالک ہے, وہ تو مالک کل ہے, اس کو تو پتہ ہے ہی نہ, وہ دنیا میں کتنے لوگوں کو تیرا پتہ ہے. سوچو ذرا, اگر ہم یہی سوچتے رہے کسی نو پتہ ہی نہیں, تو تیرا ایمان کہاں چلا گیا پھر؟ تجھے یہ نہیں پتا تیرے رب کو ہر چیز کا پتہ ہے؟
تو نہیں جانتا تیرا خالق ہر چیز کو جانتا، سنتا اور دیکھتا ہے؟ ریاکاری کرنے والا، چغل خور، جھوٹ بولنے کا عادی، شراب پینے کا عادی، زنا کرنے کا عادی، سودی کام کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کر لیں۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو اس بات کو، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا ضرور، لیکن کس کی بھلا؟ جو معافی مانگے گا۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے کیونکہ دعا بھی ہونی ہے، ذکر بھی ہونا ہے، لوگ یہاں ذکر اور دعا کے لیے آتے ہیں، لیکن میرا پتہ نہیں، میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، میرا ایک بات پہ یقین ہے کہ ذکر دعا کے لیے ضرور آتے ہیں، لیکن خاص کر یہ 15ویں شعبان کی رات کو، خاص کر 27ویں جو ہے وہ جو رمضان کی رات ہے اس کو، 27ویں رجب کی رات کو زیادہ تر لوگ بیان سننے کے لیے آتے ہیں، توبہ کے موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے، لوگ یہ سننے آتے ہیں۔ یار زیادہ میرا پتہ نہیں میری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا اس بات پہ ہے کہ ذکر دعا کے لیے بھی ضرور آتے ہیں، لیکن چونکہ توبہ کے موضوع پہ میری کوشش ہوتی ہے گفتگو کی جائے، نوجوان زیادہ آئے ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ لیکن جو آپ سے گزارش کرنی ہے، آج جا کے اپنی ماں کے پیر پکڑ لیں گے نا، پکی بات ہو گئی، باپ کے پاؤں بھی، کہنا کیا ہے؟ اچھا آج پیر پھاڑ کے باقی جو مرضی پھر، آج صوفی صاحب نے کہا سی پیر پھاڑ لو پھر جو مرضی کریے، ماں باپ جو مرضی کہیں، پھر وہی حرکتیں شروع دوبارہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید بات سمجھانے لگا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کہ ماں آپ تو چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے جا رہے ہو اور اپنے گھر میں جا کے اپنے باپ سے معافی مانگ لو گے، آپ کو پتہ نہیں اس بات کا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی ماں سارے بچوں کے سونے کا انتظار کرتی ہو کہ سارے بچے سو جائیں تو میں پھر اپنی بیٹی کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کہوں پتر عزت دا سوال ہے، تیری مہربانی ساڑی عزت خراب نہ کر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کس کی ماں بیچاری اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہو، بیٹا تیری مہربانی، پتر میری عزت دا سوال ہے، خدا دے واسطے پتر احساس کر لا تو، اور بیٹی موڈ آف کر کے کبھی ادھر منہ کرے کبھی ادھر منہ کرے، اور ماں اپنا دوپٹہ اتار کے بیٹی کے پاؤں میں رکھے، پتر تیری مہربانی میری عزت دا سوال ہے، تیری مہربانی تیری عزت۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی ماں بیچاری ایسے کرتی ہوگی یار، کس کا باپ اس بات کا انتظار کرتا ہوگا کہ بیٹے سو جائیں تو میں پھر بیٹی سے جا کے معافی مانگوں۔ باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہوگا پتر تیری مہربانی، ساری زندگی میں اس محلے چ نگائیے میری عزت خراب ہو جائے گی، پتر ایس پنڈ چ میں ساری زندگی نگائیے پتر میری عزت خراب ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون باپ، کتنے باپ اپنی بیٹیوں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہوں گے۔ سوچو کس کی وجہ سے، آخر کوئی جوان ہے نا، آخر کوئی نوجوان ہے نا جس کی وجہ سے کسی کی ماں کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت پیش آئی یار۔ یہ سوچ کہ میری وجہ سے کسی کی عزت خراب تو نہیں ہو رہی، سوچو ذرا ہماری وجہ سے کسی کی عزت تو نہیں خراب ہو رہی، کہیں کسی کے ماں باپ کی عزت تو نہیں خراب ہو رہی۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزار دیں گے، زندگی تو گزر جائے گی یار۔ غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
टाइम थोड़ा बाकी है, जिक्र होगा, दुआ होगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब। सभी से गुजारिश है चंद लम्हों के लिए अल्लाह का ज़िक्र इस तरीके से करें कि अल्लाह पाक को हमारा तरीका पसंद आ जाए। ख़ासकर वो लोग जो इंटरनेट के ज़रिए से हमारे से राब्ते में हैं, उनसे गुजारिश है चाहे अकेले कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन अल्लाह के ज़िक्र को हमारे साथ मिल के करें ताकि ज़िक्र करने वालों में उसका नाम शामिल हो जाए और जो मिल के दुआ इज्तिमाई कर रहे हैं उसमें उनका नाम शामिल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला ला इलाहा इल्लल्लाह ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन नौजवानों, बुजुर्गों और अजीज़ बच्चों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, आओ ज़रा चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाओ ज़रा और सोचो सारी ज़िंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, उसी का खा के उसी की नाफरमानी करते रहे। उस मालिक कायनात का निज़ाम देखो कैसा है। उसने आज तक तेरे ऐबों को जाहिर नहीं होने दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया कौन कितना गुनाहगार है, कौन कितना नेक है। आओ ज़रा सोचो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ऐलान फरमाया ना कि तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। आओ ज़रा अल्लाह के ज़िक्र को इतनी बुलंद आवाज़ से करो, अल्लाह के ज़िक्र को इस अंदाज से करो कि मालिक को हमारा ये तरीका पसंद आ जाए। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ پر یوں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر کو اس طرح سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اور ایک جگہ پر یوں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی بلند آواز سے کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں. آپ سے گزارش ہے اللہ کے ذکر کو بلند آواز سے کرو تاکہ دلوں کا زنگ دور ہو جائے. اے میرے بھائی، اے نوجوانوں، عزیز بچوں، آؤ ذرا سوچو، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اتنے گندے نامہ اعمال کے ساتھ اگر دنیا سے جانا پڑا تو کیا انجام ہوگا. آؤ ذرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلطان العارفین سلطان باہو علی رحمہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں: اللہ پھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھک نہ مینو ہو، میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تو بخشندہ کینو ہو. اے میرے بھائی سوچ تو صحیح، آج تو بلند آواز سے اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ کیا کہے گا میرے ساتھ والا، مجھے کیا کہے گا، یہ زور سے ذکر کر رہا تھا. اور میرے بھائی اتنی زور سے اللہ کا ذکر کر کہ ساتھ والا قیامت والے دن گواہی دے، اللہ یہ تو دیوانوں کی طرح وہاں انوار مدینہ میں بیٹھ کے تیرا ذکر کیا کرتا تھا، یہ تو پیر خانے میں بیٹھ کے تیرا دیوانوں کی طرح ذکر کیا کرتا تھا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، اور اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنی اپنی گردنوں کو جھکاؤ ذرا اور سوچو ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، ساری زندگی اسی کا کھا کے اسی کی حکم عدولی کرتے رہے، ساری زندگی اسی مالک کی نافرمانی کرتے رہے. سوچ تو صحیح میرے بھائی، جب تو اپنے موبائل پر گندی تصویر دیکھتا ہوگا تو مالک کی کائنات کتنا ناراض ہوتا ہوگا تیرے سے. دیکھ تو صحیح، جب تو
اپنے موبائل پر گندی ویڈیو دیکھتا ہوگا میرے نبی علیہ السلام کی ذات مدینے میں کس طرح تڑپتی ہوگی کہ میرے امتی کو کیا ہو گیا. سوچتے صحیح, جب تو گندی تصویریں موبائلوں میں دیکھتا ہوگا, جب تو گندی ویڈیو موبائلوں میں دیکھتا ہوگا تو میرے نبی علیہ السلام کی روح کس طرح تڑپتی ہوگی. امتی تیرے لیے تو میں نے رو رو کے دعائیں کی تھی, میں تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہا کرتا تھا ربی حب لی امتی. نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا مدینہ میں کہ میرے امتی کس طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں, وہ جو کائنات کا مالک ہے وہ دیکھتا ہوگا میرے بندے کس طرف چلے جا رہے ہیں گناہ کرتے ہو. سوچو تو صحیح, تجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے تو دروازے بھی بند کرتا ہوگا, کھڑکیاں بھی بند کرتا ہوگا, پردے بھی ٹھیک کرتا ہوگا, لیکن دیکھ تو صحیح, تجھے پتہ نہیں میرا رب تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اے نوجوانوں سوچو ذرا, مدینہ طیبہ میں بیٹھے میرے آقا علیہ السلام کی ذات, ان کی روح کیسے تڑپتی ہوگی. میرے امتیوں کس طرف جا رہے ہو تم سارے. نبی پاک علیہ السلام کئی دن تک صحابہ کرام کو ملے نہیں. پوچھنے پر پتہ چلا, ڈھونڈنے پر پتہ چلا نبی علیہ السلام ایک غار میں, غار کے قریب ایک بکریاں چرانے والا کھڑا تھا. اسے پوچھا ہمارا نبی تو نہیں یہاں پر دیکھا. ان کا مجھے نہیں پتا آپ کا نبی کون ہے, لیکن میری بکریاں یہاں پر آتی ہیں. اس غار کے اندر سے رونے کی آوازیں روز آتی ہیں, اس غار سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. میری بکریاں یہیں کھڑی رہتی ہیں اور اندر سے رونے کی آواز آتی ہے, میری بکریوں کے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں. جب صحابہ کرام نے اندر جا کر دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا, اور جہاں پر سجدہ کر رہے تھے وہاں پر کیچڑ ہو چکا تھا آنسوؤں سے. نبی علیہ السلام رو کے دعا کر رہے تھے, اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے. نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے, اللہ میری امت کے گناہوں کی معافی کر دے. اے مالک مولا تو ہم سب کے گناہ معاف کر دے, اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے. اے مالک مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. پروردگار عالم تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کی بخشی فرما دے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم اس لعنت سے بچنے کا وعدہ کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرما. اللہ شرار جیسی لعنت کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں ہماری تعالیٰ, ہماری پروردگار عالم مدد فرما. اے اللہ پروردگار تجھے تیرے محبوب کا واسطہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو ہمیں اس دعا میں شامل ہیں, سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما. اے نوجوانوں چند لمحوں کے لیے سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح, اس مالک کا کرم دیکھو کتنا ہے. کوئی کبھی گندے کو بھی اپنے گھر میں آنے دیتا ہے. اس نے میلے کو چالوں کو گندوں کو بھی اپنے گھر میں بلایا کہ آ جاؤ, اور پھر اپنی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توفیق دی کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں, آ جاؤ میری بارگاہ میں, آ جاؤ میری بارگاہ میں, تمہیں معاف کر ڈالوں. کبھی باپ نے بھی ایسا کیا ہے, کبھی ماں نے بھی ایسا کیا ہے کہ برا عمل کیا ہو, محلے میں پتہ چل گیا ہو, اور ماں باپ کے کوئی بات نہیں, آ جا تجھے معاف کر دوں. اور ماں باپ تو کہتے ہیں تو تو میرا نک بڑھا دیتا ہے, تو تو میں نے ذلیل کرا دیتا ہے. میں اپنے مالک کی ذات پہ قربان جاؤں, وہ پھر بھی فرما رہے ہیں میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے مالک مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں پروردگار عالم یہ تیرے منگتے تیری منگتیاں, اللہ یہ تیری بارگاہ سے مانگنے والے, اللہ تیرے منگتے تیرے بھکاری, تیرے منگتے تیرے فقیر, تیرے مانگنے والے, اللہ یہ تیرے گھر کے مہمان.
मालिक को बोला तेरे मेहमान, अल्लाह मेहमान की बात तो मेहमान नवाज टालता नहीं है ना। ए बारी ताला तेरे घर के मंगते तेरे भिखारी तेरे मंगते तेरी बारगाह में एक इल्तिजा करते, अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह गुनाहों की बख्शी फरमा। ए मालिक को बोला गुनाहों की बख्शी फरमा, परवरदिगार हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह कारोबारी परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह कारोबारी परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह कारोबारी परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह इन सब के रिस्क में इजाफा फरमा, अल्लाह इनके कारोबार वसी फरमा, अल्लाह इनको बेहिसाब रिस्क अता फरमा। अल्लाह एक इल्तिजा है हमारी, मरकज़ के लिए बेहतर जगह अता फरमा, अल्लाह मरकज़ के लिए वसी जगह अता फरमा, अल्लाह मरकज़ के लिए वसी जगह अता फरमा, अल्लाह मरकज़ के लिए वसी जगह अता फरमा। या इलाही नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दिलों के अंदर जो मुरादें हैं इन सब की मुरादों को पूरा फरमा। भाइयों से गुजारिश है चंद लम्हों के लिए अपने दिल के अंदर अपने दिल की मुराद मांगे जरा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊं। अपनी रहमत पाक सदका खुसूसी तौर पे जो लोग नजरिया नेट हमारे से दुआ में शामिल हैं, बैरून मुल्कों में बैठने वाले परवरदिगार उन पे अपना ख़ास करम फरमा, उनकी नस्लों की खैर फरमा। अल्लाह हम सब की नस्लों की खैर फरमा, हम सब की नस्लों की खैर फरमा। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला रसूल के सल्लल्लाहु मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।